بنام خدا مہربان و شفیق۔ حامیم۔ اس کتاب کی تنزیل اللہ کی جانب سے ہے جو غالب اور دانا ہے، جو گناہ معاف کرنے والا، توبہ کا قبول کرنے والا، شدید عذاب دینے والا اور بڑا صاحب فضل ہے۔ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، اور سب کی بازگشت اسی کی طرف ہے۔ آیات الہی میں وہ جھگڑتے ہیں جنہوں نے کفر اختیار کر رکھا ہے۔ اس کے بعد مختلف شہروں میں ایسے لوگوں کا دندناتے پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ رکھے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم بھی جھٹلا چکی ہے، اور ان کے بعد مختلف امتوں نے بھی یہ کام کیا۔ ہر قوم نے اپنے پیغمبر کے بارے میں یہ ارادہ کیا کہ انہیں گرفتار کر لیں۔ ان سب نے باطل کا سہارا لے کر حق کو نیچا دکھانا چاہا۔ آخر کار میں نے انہیں پکڑ لیا، دیکھ لو میری سزا کیسی سخت تھی۔ اور اسی طرح آپ کے رب کا یہ فیصلہ بھی ان سب لوگوں پر ثابت ہو چکا ہے جنہوں نے کفر اختیار کر رکھا ہے۔ یہ لوگ یقیناً جہنمی ہیں۔ اور جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے گرد و پیش حاضر رہتے ہیں، وہ سب کے سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح میں مصروف ہیں۔ وہ رب پر ایمان رکھتے ہیں اور مومنین کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، پروردگار تو اپنی رحمت اور اپنے علم سے ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے، لہٰذا ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی اور تیرے راستے کا اتباع کرتے رہے، اور تو انہیں عذاب جہنم سے بچا لے۔ بار الہ، تو انہیں ایسی سدا بہار جنتوں میں داخل کر دے جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے آباء و اجداد اور ان کی ازواج اور اولاد میں سے جو صالح ہوں انہیں بھی اس نعمت سے نواز۔ بے شک تو غالب اور صاحب حکمت ہے، اور انہیں ہر طرح کی برائیوں سے محفوظ رکھ، اور تو نے جسے قیامت کی دن کی سزا سے بچا دیا اس پر بڑا رحم کیا، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا انہیں پکار کر کہا جائے گا، جتنا غصہ تمہیں اپنے آپ پر آ رہا ہے اس سے زیادہ غضبناک اللہ ہو رہا تھا جب تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی تو تم انکار کر دیتے تھے۔ وہ لوگ کہیں گے، خدایا تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت سے ہمکنار کیا اور 2 مرتبہ زندگی عطا کی، اب ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، کیا یہاں سے بچ نکلنے کی کوئی سبیل ہے؟ جواب ملے گا، یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ جب تمہیں خدائے واحد کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم انکار کرتے تھے، اور اس کے ساتھ شرک کو تم تسلیم کرتے تھے۔ اب فیصلہ خدائے بزرگ و برتر کے ہاتھ میں ہے۔ وہی تو ہے جو تمہیں اپنی آیتیں دکھاتا ہے اور آسمان سے تمہارے لیے روزی اتارتا ہے، مگر اس سے وہی نصیحت حاصل کرے گا جو خدا سے لو لگائے گا۔ لہذا تم اپنے دین کو خالص کر کے اللہ کو پکارو، خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار گزرے۔ وہ بلند مرتبت عرش کا مالک ہے، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے روح کو نازل کر دیتا ہے، تاکہ وہ ملاقات کے دن یعنی قیامت کے دن سے متعلق لوگوں کو ڈرائے۔ جس دن وہ نکل کر سامنے آ جائیں گے ان کی کوئی بات بھی اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہوگی۔ دریافت کیا جائے گا، آج کس کی بادشاہت ہے؟ آواز آئے گی، اللہ کی، جو واحد و قہار غالب ہے۔ آج کے دن ہر متنفس کو اس کے کیے کی جزا دی جائے گی۔ آج کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، اللہ بہت جلد حساب کر لے گا۔ اور اے محمد، آپ انہیں اس دن سے ڈرائیے جو آ کر رہے گا جب کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے اور لوگ غم کے گھونٹ پی کر کھڑے ہوں گے۔ ظالموں کا نہ تو کوئی جگری دوست ہوگا اور نہ ہی سفارش کرنے والا جس کی بات مانی جائے۔ وہ نگاہوں کی خیانت اور دلوں میں پوشیدہ رازوں سے بھی واقف ہے، اور اللہ حق پر مبنی فیصلہ کرے گا۔ اور جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں، بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی کہ وہ خود دیکھ لیتے ان لوگوں کا انجام جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں اور ان سے زیادہ طاقتور تھے، اور زمین میں ان کے آثار پائے جاتے ہیں۔ اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کی پاداش میں پکڑ لیا، اور انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ تھا۔ یہ انجام اس لیے ہوا کہ ان کے مرسلین ان تک واضح دلائل لے کر آئے تو انہوں نے انکار کر دیا،
اللہ نے انہیں گرفت میں لے لیا۔ بے شک اللہ بڑی قوت والا اور سخت سزا دینے والا ہے۔ اور یقیناً ہم نے ہی موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور واضح استدلال کے ساتھ بھیجا تھا۔ فرعون اور حامان اور قارون کی طرف انہوں نے کہا یہ جادوگر اور جھوٹا ہے۔ جب وہ ہماری جانب سے حق لے کر ان کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ جو لوگ ایمان لا کر ان کے ساتھ شامل ہوئے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کر دو اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رہنے دو، اور کافروں کی چال تو بالکل ناکام تھی۔ فرعون نے کہا مجھے نہ روکو، میں موسیٰ کو قتل کیے دیتا ہوں، وہ اپنے رب کو پکار کر دیکھ لے، مجھے ڈر ہے کہ وہ تمہارے دین کو تبدیل کر دے گا یا وہ زمین میں فساد برپا کرے گا۔ موسیٰ نے کہا میں اپنے اور تمہارے پروردگار کی پناہ میں آ گیا ہوں، ہر اس متکبر کے مقابلے میں جو روز حساب پر ایمان نہیں لاتا۔ اور آل فرعون کے ایک مرد مومن نے جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا یہ کہا کیا تم لوگ ایسے شخص کے قتل کے در پہ ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے پروردگار کی جانب سے معجزات لے کر آیا ہے۔ اب اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اسی پر پلٹے گا، اور اگر وہ سچا ہے تو وہ جن باتوں سے ڈراتا ہے اس کا کچھ وبال تم تک بھی پہنچے گا۔ بے شک اللہ اس کی ہدایت نہیں کرتا جو حد سے گزر جانے والا اور جھوٹا ہو۔ اے میری قوم کے لوگو، آج تمہاری بادشاہت ہے اور زمین میں تم کو غلبہ حاصل ہے، لیکن اگر خدا کا عذاب ہم پر آ گیا تو کون ہماری مدد کر سکے گا؟ فرعون نے کہا میں تمہیں وہی مشورہ دے رہا ہوں جو مجھے نظر آ رہا ہے، اور میں درست راستے کی جانب ہی تمہاری رہنمائی کر رہا ہوں۔ اور ایمان لانے والے شخص نے کہا اے میری قوم والو، مجھے خوف ہے کہ کہیں تم پر وہ دن نہ آ جائے جیسا پہلی امتوں پر آ چکا ہے، جیسا قوم نوح اور عاد اور سمود کا حال ہوا اور ان کے بعد والوں پر جو وقت آیا تھا، اور اللہ بندوں پر ظلم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ اور اے میری قوم والو، میں تمہارے بارے میں پکارے جانے والے دن قیامت سے ڈرتا ہوں، جس دن تم پیٹ پھیر کر بھاگتے نظر آؤ گے اور تمہارے لیے خدا کے سوا کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ اللہ جسے گمراہی میں رہنے دے پھر اسے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے یوسف تم تک معجزات لے کر آئے تھے، وہ تمہارے پاس جو کچھ لے کر آئے تھے تم اس کے بارے میں شک میں مبتلا رہے، یہاں تک کہ جب وہ اس دنیا سے چلے گئے تو تم نے کہا اب ان کے بعد اللہ کسی رسول کو ہرگز نہیں بھیجے گا۔ اللہ اسی طرح ان لوگوں کو گمراہی میں رہنے دیتا ہے جو حد سے گزرنے والے اور شکی مزاج ہوتے ہیں، جو اپنی جانب کسی سند کے آئے بغیر ہی اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں۔ یہ رویہ اللہ کے نزدیک اور مومنین کے نزدیک بے حد ناپسندیدہ ہے۔ اللہ اسی طرح ہر متکبر اور سرکش انسان کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ اور فرعون نے کہا اے حامان، میرے لیے ایک بلند و بالا عمارت تعمیر کرو، شاید میں راستوں تک پہنچ جاؤں، آسمانوں کے راستوں تک، تاکہ میں موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں۔ میں تو اسے جھوٹا ہی سمجھتا ہوں۔ اور اسی طرح فرعون کے لیے اس کی بدعملی کو خوشنما بنا دیا گیا اور اسے راہ راست سے روک دیا گیا، اور فرعون کی چال کا انجام تباہی تھا۔ اور ایمان لانے والے شخص نے کہا اے میری قوم کے لوگو، تم میرا اتباع کرو، میں تمہیں سیدھا راستہ دکھا سکتا ہوں۔ اے میری قوم والو، یہ دنیاوی زندگی تو بس چند روزہ سرمایہ ہے، اور یقیناً آخرت ہی ہمیشہ کے قیام کی جگہ ہے۔ جو برائی کا ارتکاب کرے گا تو اسے اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا، اور جس نے نیک عمل کیا خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطی کہ وہ مومن ہو، تو وہ لوگ جنت میں جائیں گے اور اس میں بے حساب رزق پائیں گے۔ اے میری قوم کے لوگو، آخر بات کیا ہے؟ میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے آتش جہنم کی طرف دعوت دیتے ہو۔ تمہاری دعوت یہ ہے کہ میں اللہ کا انکار کروں اور اس کا ایسا شریک بنا لوں جس کا مجھے کوئی علم نہیں، اور میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں زبردست اور مغفرت کرنے والے خدا کی طرف۔ حق یہ ہے کہ تم مجھے جس چیز کی طرف بلا رہے ہو اس دعوت کی نہ دنیاوی حقیقت ہے اور نہ ہی اخروی، ہم سب کی بازگشت اللہ کی طرف ہے، اور حد سے تجاوز کرنے والے ہی جہنمی ہیں۔ میں تم سے جو بات کہہ رہا ہوں ان قریب تم اسے یاد کرو گے۔ میں تو اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر رہا ہوں، یقیناً
اللہ اپنے بندوں پر نگہبان ہے۔ تو اللہ نے اس مومن کو ان کے برے منصوبوں سے بچا لیا اور آل فرعون کو بدترین عذاب نے گھیر لیا۔ آتش جہنم کے سامنے انہیں صبح و شام پیش کیا جاتا ہے، اور جس دن قیامت کی گھڑی آ جائے گی تو کہا جائے گا کہ آل فرعون کو شدید ترین عذاب میں داخل کر دو۔ یاد کرو جب جہنم میں یہ ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے۔ کمزور لوگ متکبرین سے کہیں گے ہم تو تمہارا اتباع کر رہے تھے، اب کیا تم آتش جہنم کے کچھ حصے سے ہمیں بچا لو گے؟ تو متکبرین یہ جواب دیں گے ہم سب کی منزل ایک ہے، اور اللہ نے بندوں کے مابین فیصلہ کر دیا۔ اور پھر جہنم کے ساکنین جہنم کے خازنین سے کہیں گے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے عذاب میں ایک دن کی تخفیف کر دے۔ وہ جواب دیں گے کہ تمہارے مرسلین تم تک معجزات و دلائل لے کر نہیں آتے رہے؟ وہ کہیں گے ہاں۔ تو خازنین جہنم ان سے کہیں گے تم خود ہی پکار کر دیکھ لو، اور کافروں کی پکار تو بیکار ہی ثابت ہوگی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم اپنے رسولوں اور مومنین کی مدد دنیاوی زندگی میں بھی کرتے ہیں، اور اس روز بھی کریں گے جب سارے گواہ اٹھ کھڑے ہوں گے، جس دن ظالمین کی معذرت انہیں کوئی فائدہ نہ پہنچائے گی، اور ان کے لیے لعنت اب برا ٹھکانہ ہوگا۔ اور یقیناً ہم نے ہی موسیٰ کو ہدایت سے نوازا اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنا دیا، جو سراپا ہدایت اور نصیحت ہے صاحبان عقل کے لیے۔ اے نبی، آپ صبر سے کام لیں، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ آپ گناہوں کے لیے مغفرت طلب کریں اور شام و سحر رب کے حمد کی تسبیح کریں۔ بے شک جو لوگ آیت الہی میں بغیر کسی دلیل کے جھگڑ رہے ہیں جو ان کے پاس آئی ہو، ان کے دلوں میں کبر، غرور، گھمنڈ بھرا ہوا ہے، وہ اس بڑائی تک رسائی نہ پا سکیں گے۔ لہٰذا آپ اللہ سے پناہ طلب کیجئے، بے شک وہی ہر بات سننے والا اور ہر عمل دیکھنے والا ہے۔ یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق انسانوں کو پیدا کرنے کی بے نسبت بڑا کام ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت اس بات سے بے خبر ہے۔ اندھا اور دیکھنے والا دونوں یکساں نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی ایماندار اور اعمال صالحہ بجا لانے والا اور بدکار ایک جیسے ہو سکتے ہیں۔ تم کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو، بے شک قیامت آنے والی ہے، اس بارے میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ اسے نہیں مانتے۔ اور تمہارے پروردگار نے کہا تم مجھ سے دعا طلب کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ بے شک جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، وہ ان قریب ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو روشن بنا دیا ہے۔ بے شک اللہ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت شکر ادا نہیں کرتی۔ یہی تمہارا رب ہے جو ہر شے کا خالق ہے، اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، پھر تم کہاں بہکائے جاتے ہو؟ اسی طرح وہ لوگ بہکائے جاتے رہے ہیں جو آیات الہی کا انکار کرتے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار بنایا اور آسمان کو چھت بنا دیا، اور تمہاری تصویر کشی کی اور اچھی صورت بنا دی، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق فراہم کر دیا۔ وہی تمہارا رب ہے، بابرکت ہے وہ اللہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ وہ زندہ ہے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، دین کو خالص کر کے اسی کو پکارو، اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ مجھے ان ہستیوں کی عبادت سے روک دیا گیا ہے جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، جبکہ میرے پاس میرے رب کی جانب سے بینات واضح دلائل آ چکی ہیں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں رب العالمین کے حضور سر تسلیم خم کر دوں۔ وہی تو ہے جس نے تمہیں مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر علقہ لوتھڑے سے خلق فرمایا ہے، پھر وہ تمہیں بچے کی شکل میں باہر لاتا ہے، پھر تمہاری نشوونما کرتا ہے تاکہ تم پوری توانائی حاصل کر لو، پھر تمہیں بڑھاپے کی منزل تک پہنچا دیتا ہے، اور تم میں سے کوئی پہلے اٹھا لیا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے کہ تم اپنے مقررہ وقت تک پہنچ جاؤ، اور شاید تم عقل سے کام لو۔ وہی تو ہے جو جلاتا اور مارتا ہے،
پھر وہ جس بات کا فیصلہ کر لیتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جو آیات خداوندی میں جھگڑتے رہتے ہیں؟ انہیں کس طرح گردش دی جا رہی ہے۔ جنہوں نے اس کتاب کو اور ان تمام کتابوں کو جھٹلا دیا جنہیں ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجا تھا، ان قریب انہیں پتہ چل جائے گا جب ان کی گردنوں میں توق پڑے ہوں گے اور زنجیروں میں جکڑ کر انہیں کھینچا جا رہا ہوگا کھولتے ہوئے پانی کی طرف، پھر وہ دوزخ کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ پھر ان سے دریافت کیا جائے گا وہ کہاں ہیں جنہیں تم شریک قرار دیتے تھے؟ اللہ کے سوا وہ جواب دیں گے وہ ہم سے گم ہو گئے، بلکہ ہم اس سے پہلے کسی بھی چیز کو نہیں پکارتے تھے۔ اس طرح اللہ کافروں کو گمراہی میں باقی رہنے دے گا۔ تمہارا یہ حشر اس لیے ہوا کہ تم زمین میں ناحق بات پر مگن تھے، اور مزید یہ کہ تم اس پر اترا رہے تھے۔ تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ کے لیے اس میں رہو۔ گھمنڈ کرنے والوں کا کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ اے رسول، آپ صبر کیجئے، بلا شبہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ یا تو ہم جس عذاب سے انہیں دھمکاتے رہے ہیں ان میں سے کچھ آپ کو دکھلا دیں گے، یا اس سے پہلے آپ کو دنیا سے اٹھا لیں گے۔ ان سب کو پلٹ کر تو ہماری ہی طرف آنا ہے، اور بے تحقیق ہم نے آپ سے پہلے بہت سے پیغمبر بھیجے ہیں، اور ان میں سے بعض کے حالات ہم نے آپ سے بیان کر دیے ہیں اور بعض کے نہیں بتائے، اور کسی پیغمبر کے بس میں نہ تھا کہ اللہ کی اجازت کے بغیر وہ کوئی معجزہ لے آتا۔ جب اللہ کا حکم آ گیا تو حق کے مطابق فیصلہ کر دیا گیا، اور اس وقت اہل باطل سراسر خسارے میں رہے۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے پیدا کیے ہیں تاکہ تم ان میں سے کسی پر سواری کرو اور کسی کا گوشت کھاؤ، اور ان میں تمہارے لیے بہت سے فائدے ہیں تاکہ تمہارے دلوں میں جہاں جانے کی خواہش ہے تم ان پر سوار ہو کر وہاں پہنچ جاؤ۔ تمہیں ان چوپایوں اور کشتیوں پر سوار کیا جاتا ہے، اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ تم بھلا اللہ کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے؟ کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آ جاتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، جو تعداد میں ان سے زیادہ تھے، ان سے بڑھ کر طاقتور تھے؟ ان کے شاندار آثار زمین میں نظر آتے ہیں۔ جو کچھ انہوں نے کمایا تھا وہ ان کے کسی کام نہ آیا۔ جب ان کے پیغمبر واضح معجزات لے کر آئے تو وہ اپنے اس علم پر مگن تھے جو ان کے پاس تھا، پھر اس چیز نے ان کا احاطہ کر لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ پس جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھا تو کہا ہم نے اللہ وحدہ لا شریک کو مان لیا، اور ہم ان تمام معبودوں کا انکار کرتے ہیں جنہیں ہم شریک گردانتے تھے۔ لیکن ہمارا عذاب دیکھ لینے کے بعد ان کا ایمان لانا ان کے لیے سودمند ثابت نہیں ہوا۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے جو اس کے بندوں میں جاری رہا ہے، اور اس وقت کافروں کو مکمل خسارے کا سامنا کرنا پڑا۔